السلام علیکم جی۔ 16 دسمبر کا واقعہ جب بھی آتا ہے وہ قوم کو خون کے آنسو رلا جاتا ہے۔ 16 دسمبر کو 2 سانحات ہوئے۔ ایک سانحہ یہ ہوا کہ پاکستان کا جو مشرقی بازو تھا، جس کو ہم مشرقی پاکستان کہا کرتے تھے، اور جہاں پہ لوگوں کی زیادہ اکثریت تھی، وہاں کے ووٹ زیادہ تھے، وہاں کا وزن زیادہ تھا، انہوں نے اقلیت سے الگ ہونے کا فیصلہ کیا۔ 1961 میں بھٹو صاحب نے جب وہاں کی صوبائی اسمبلی کے اسپیکر کو کہا کہ آپ جو ہے نا وہ ہم سے الگ ہو جائیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم الگ نہیں ہوں گے، ہم اکثریت میں ہیں، آپ ہم سے الگ ہوں گے، پاکستان ہمارا ہے۔ لیکن ایوب خان کی جو فسطائیت تھی، جو اس کا جبر کا دور تھا، اس نے ان کو 10 سال میں ہی اس لیول پہ لا کھڑا کیا کہ وہ توبہ توبہ کرتے الگ ہو گئے۔ پچھلے دنوں جب سابق ریٹائرڈ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے جو ہے وہ فرمایا کہ جناب وہ ایک سیاسی شکست تھی، تو اس کے اوپر میں نے ولاگ بھی کیا اور بہت سارے دوسرے احباب نے بھی کیا کہ وہ سیاسی نہیں، فوجی شکست تھی۔ مطلب آپ کا مشرقی پاکستان سے لے کے کارگل تک آج تک سپلائی لائن کا ہی مسئلہ حل نہیں ہو سکا، اب ہمیں کہتے ہیں کہ یہ سیاسی شکست تھی، یا سیاست سویلین ہی کرتے ہیں تو دوجے بھی کار دیں، لیکن آپ سیاست اگر سویلین ہی کرتے ہیں تو آپ جو ہے مطلب کہ سپلائی لائن جو محاذ پہ لڑنے والے جو جوان ہیں، ان کی سپلائی لائن سویلین نے تو نہیں نہ کرنی ہوتی سر، وہ تو آپ نہیں کرنی ہوتی ہے۔ وہاں پہ بھی سپلائی لائن کا مسئلہ تھا۔ جنرل غلام عمر جو تھے اور ان کے جو حواری تھے، وہ اس بات کے اوپر بڑی تشویش میں مبتلا تھے کہ اگر اس کو امیر عبداللہ خان نیازی کو پراپر سپلائی لائن مل گئی، کسی بھی ملک کی مدد سے مل جاتی، چائنا کی مدد سے مل جاتی، تو یہ تو سروائیو کر جائے گا، اور یہ سروائیو کر جائے گا تو یہ وہاں سے ہیرو بن کے آئے گا، اور یہ ہیرو بن گیا تو اسے چیف آف آرمی سٹاف بنانے سے روکا ہی نہیں جا سکتا۔ لہٰذا اپنی اندرونی سازشوں کے لیے، اپنے چھوٹے سے مفادات کے لیے، اپنی پروموشن کے لیے جو تھا، ان کو سپلائی چین ریفیوز کر دی گئی۔ تو اس نے ایک سولجر کی طرح کہا کہ پھر میرے علاوہ میرے پاس اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ میں سرنڈر کر دوں۔ اگرچہ یہاں پہ پھر لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں کہ یار تو مر کیوں نہیں گیا، ٹھیک ہے نا، تو نے خودکشی کیوں نہیں کر لی اتنا بڑا ڈیزاسٹر کرنے سے پہلے، یہ ایک الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال وہ بائی دا بک چلا، میں اس کو اتنا کریڈٹ ضرور دیتا ہوں کہ وہ بائی دا بک چلا کہ اگر یہ ہو جائے تو پھر یہ کر دینا چاہیے، اس نے وہ کر دیا۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جو ہے، جو کہ بھارت میں چھپی، پاکستان میں تو خیر اسے کبھی بھی توفیق نہیں ہوئی، نہ ہوگی، اور اس طرح کے سانحات کی کوئی رپورٹ جو ہوتی ہیں وہ پبلک کے سامنے آفیشلی نہیں لائی جاتی اور ان آفیشلی ہی آتی ہیں۔ جیسے کہ آج جو ہے وہ اے پی ایس کے جو رپورٹ ہے، وہ فیض اللہ خان جو کراچی کے جرنلسٹ ہیں، اے آر وائی میں کام کرتے ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے جس کے تحت اے پی ایس کی سیکیورٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہونے پہ کچھ میرا خیال ہے حوالداروں کو اور کچھ سپاہیوں کو سروس سے سسپینڈ کر دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ ہاں ماشاء اللہ، جس طرح کہ یہ ہوا اسی طرح کا ہی مشرقی پاکستان ہوا۔ تو خیر مشرقی پاکستان کی بات کر لیں، وہ فوجی شکست تو نہیں تھی، وہ سیاسی شکست تھی، اور سیاست کر رہے تھے اس وقت فوجی جرنیل۔ تو اس حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سیاسی شکست تھی، کیونکہ سیاست تو اس وقت یحییٰ خان کر رہے تھے نا۔ ایوب خان صاحب کو انہوں نے کرسی سے اتار دیا تھا دھکیل کے، کیونکہ ایوب خان صاحب کے ارد گرد جتنے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے وہ ان سے سپر جونیئر تھے، اور ان کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں تھی۔ پاکستان کے اوپر قبضہ کرنے والے ہر جرنیل کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی اس کے ارد گرد سے اس کے کرونیز جو ہوتے ہیں، جو اس کو اقتدار تک لائے ہوتے ہیں یا جو اقتدار میں آنے کے لیے اس کی سیڑھی بنے ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو وہ اوپر اکیلا رہ جاتا ہے، اور نیچے والے سوچتے ہیں کہ جناب یہ تو لائبلٹی بن گیا ہے، اتنے میں کوئی 10 سال گزر جاتے ہیں، تو پھر وہی لوگ جو ہوتے ہیں جس کے ارد گرد والے ہوتے ہیں وہی پھر اس کو گھر بھجواتے ہیں، اور کافی ان سیریمونیسلی بھجواتے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں، بےزتی آپ نہیں کریں گے، مطلب کوئی سویلین نہیں کرے گا۔ دیکھیں ضیاء الحق صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا، ایوب خان صاحب کے ساتھ بھی یہی ہوا۔
بھائی یحییٰ سے تو جا کے اس کے اپنے جونیئر ایسوسیٹ نے ریزائن لیا نا، اور پھر جنہوں نے اس سے ریزائن لیا ان سے بھٹو صاحب نے ریزائن لے لیا. یہ تو بہت بڑی گستاخی تھی جس کے اوپر بھٹو صاحب کو لٹکایا گیا. میرا مطلب ہے کہ اس کے بعد جو تھا وہ یحییٰ اپنا گھر کی راہ دکھائی پرویز مشرف صاحب کو، پرویز کیانی صاحب نے. اور میرا مطلب ہے جو کچھ بھی وکلا موومنٹ جو کچھ ہوئی، اب تو ظاہر ہو گیا نا کہ اس کے پیچھے کون تھا، کیانی صاحب تھے. تو مطلب کہ یہ تو اب چھپ گیا نا سارا باہر. تو خیر وہاں پہ بھی سپلائی کا مسئلہ تھا، اس لیے جو تھا وہ فوج نہیں لڑ پائی. لیکن جو لڑے وہ بہادری اور جداری سے لڑے، اور کئی ایسے بھی غیرت مند تھے جنہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے. کوئی برما نکل گیا، کوئی میانمار برما کا ہی نام ہے، کوئی ادھر نکل گیا، کوئی کہیں اور نکل گیا، اور کبھی سالوں کے بعد جو ہے وہ دھکے کھاتے ہوئے وہ پہنچے پاکستان، مغربی پاکستان. لیکن انہوں نے ہتھیار نہیں ڈالے. کچھ غیرت مند تھے، بڑے اچھے خاصے غیرت مند تھے، لیکن چونکہ انہوں نے ڈسپلن کی خلاف ورزی کی تھی تو لہذا ان کا نام تاریخ میں نہیں آنے دیا گیا، حالانکہ اصل ہیرو وہ تھے. ٹھیک ہے، ہاں. لیکن جنہوں نے دشمن کی قید میں جانے کو قبول نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ہم ڈیویٹ کر جاتے ہیں. یہ تو تھا وہاں کا. اب دوسری بات آ رہی ہے سیاست کی طرف. تو سیاست اس وقت وہی تھی جو اس وقت پاکستان میں ہو رہی ہے. اور بھٹو صاحب جو تھے ان کا خیال تھا کہ میرے پاس بھی اچھی خاصی سیٹیں ہیں، میں مغربی پاکستان جیت گیا ہوں. اور یحییٰ کا اپنا مجیب الرحمان کا خیال تھا کہ میرے پاس تم سے دگنی سیٹیں ہیں کیونکہ میں پورا مشرقی پاکستان تقریباً جیت گیا ہوں. تو اب مسئلہ یہ تھا کہ اگر اسمبلی کا اجلاس ہو لینے دیا جاتا اس وقت، ادھر بھٹو صاحب نعرے لگا رہے تھے کہ جو مشرقی پاکستان، انہوں نے کہا جی ہم اسمبلی کا اجلاس تو ہے مشرقی پاکستان میں بلائیں گے، تو بھٹو صاحب نے کہا میں ٹانگیں توڑ دوں گا. تو یہ ڈائیلاگ ہو رہے تھے. بھٹو صاحب سیاست دان تھے، وہ سیاست کر رہے تھے. 3-4 سال ہوئے تھے ان کی پارٹی بنائے ہوئے. انہوں نے ایوب خان کے وزارت خزانہ سے، وزارت خارجہ سے استعفیٰ دے کے پارٹی بنائی تھی، اور پارٹی ان کی بہت زیادہ ٹاپ پہ آ گئی تھی. تو ان کا خیال تھا کہ اگر میں اقتدار میں نہ گیا اور اپوزیشن میں بیٹھ گیا تو میری پارٹی جو ہے ادھر ادھر ہو جائے گی. تو لہذا وہ چاہتے تھے وہ اقتدار کا حصہ بنے. تو اقتدار کا حصہ بننے کے لیے ضروری تھا کہ وہ مجیب الرحمان کے ساتھ پراپر ڈائیلاگ کریں. اور ڈائیلاگ کرنے کے لیے پہلے وہ بھاؤ بنا رہے تھے اپنا یا مجیب اپنی طرف بھاؤ بنا کے بیٹھا ہوا تھا 5 نکات کی شکل کے اندر. بھٹو صاحب ادھر بھاؤ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے. تو اس بھاؤ کے اندر پارٹی وہ اسمبلی کا اجلاس جو تھا وہ تاخیر کا شکار ہوتا گیا. آخر میں اسمبلی کا اجلاس نہ ہو سکا، اور مشرقی پاکستان کے اندر ہم نے فوج جھونک دی کیونکہ وہاں پہ مظاہرے شروع ہو گئے تھے کہ جناب ہمیں ہماری نمائندگی کا حق دیا جائے. اور جب ہم نے یہ کام نہیں کیا اور وہاں پہ فوج جھونک دی، اور فوج بھی ہم نے ایسے جھونکی کہ جس کی سپلائی لائن کا ہم نے انتظام ہی نہیں کیا ہوا تھا، اور جب اس کے اوپر اٹیک ہوتا تھا تو وہ وہاں سے مطلب کہ پہلے بھارت کی بہت کوشش تھی کہ جو جلا وطن حکومت قائم نہ کی جائے بلکہ مشرقی پاکستان کے ہی ایک حصے پہ قبضہ کر کے تو وہاں پہ اس حکومت کو لانچ کر دیا جائے. لیکن وہ جس حصے پہ قبضہ کروانے کی کوشش کرتے تھے مکتی بانی کے ذریعے، فوج جا کے ان کو سب بھگا دیتی تھی، وہاں سے مارتی پیٹتی تھی، وہ بھاگ جاتے تھے بھارت واپس. تو یہ ایک ہوئی جی ڈیزاسٹر ہوا. سیاستدانوں کو ایکٹ کرنے کا، میں یہ سمجھتا ہوں سیاستدانوں کو ایکٹ کرنے کا اگر موقع دے دیا جاتا، وہ اسمبلی کے اجلاس میں جاتے، ایک دوسرے کی پینٹیں اتارتے، ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے، ایک دوسرے کو مائک مارتے، لیکن آخر کار نتیجے پہ پہنچ جاتے، کیونکہ سیاست ڈائیلاگ کا نام ہے. بھٹو صاحب جو ہے وہ ہو سکتا ہے وزیر خارجہ ہی بن جاتے ہیں ان کے، یا ڈپٹی وزیر اعظم بن جاتے، یا ان کو صدر بنا دیا جاتا، اور مجیب الرحمان جو تھے وہ وزیر اعظم بن جاتے، کوئی حرج نہیں تھا، یوں پاکستان قائم رہ جاتا. تو یہ ہے جی ایک صورتحال. اب 16 دسمبر کی جو تاریخ ہے وہ دشمن نے رٹ لی ہوئی ہے. اللہ کرے آج کا 16 دسمبر بھی آرام سے گزر جائے. وہ جو تھا وہ وہاں پہ کر دیا انہوں نے مشرقی اپنا پشاور کے اندر. اب پشاور کے اندر جنہوں نے کیا، ہم کہتے ہیں کہ ان کو ہم نے
واصل جہنم کر دیا، جو بھی ہوا، لیکن یہ مشرقی پاکستان والے سانے کو بھلانے کی ایک سازش تھی۔ اس میں بھی ہمارا خون بہا اور یہاں پہ بھی ہمارا خون بہا۔ یہ باتیں جو ہیں ظاہر ہے کہ ہم سلیبس میں نہیں پڑھاتے، نارملی جو سپانسرڈ بکس لکھی جاتی ہیں اس کے اندر ہم سیاستدانوں کی کردار کشی کرنا ضروری سمجھتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ چیز اوائڈ کی جا سکتی تھی، نہیں کی گئی۔ بالکل اسی طرح جس طرح کہ آج کل عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ ایک بات کے اوپر اٹکے ہوئے ہیں، ان کا خیال ہے کہ وہ اس وقت مقبولیت کے گھوڑے کے اوپر سوار ہیں۔ بائی دا وے اپسوس کی تازہ رپورٹ کے مطابق ان کی مقبولیت میں کمی کا عمل شروع ہو چکا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جو سوار تھے نا اینٹی اسٹیبلش، انہوں نے بیانات اتنے بدلے ہیں کہ اب ان کی جنرل پاپولیشن اپروول، اب اگرچہ ابھی بھی وہ 50% کے ارد گرد ہے، لیکن وہ 75 سے واپس آئے، ٹھیک ہے۔ وہ ان کے جو ہیں وہ 85 اور 75 کی رٹ لگائی ہوئی ہے، لیکن اب جو ہے وہ ان کی واپسی کا سفر شروع ہو گیا ہے۔ ابھی تک اس لیول پہ تو نہیں آیا جس لیول پہ کہا جائے کہ، لیکن ایک دفعہ واپسی کا سفر شروع ہو چکا ہے، اور ان کے جو مخالفین ہیں ان کی واحد امید اس سے وابستہ ہے۔ لیکن جو مشرقی پاکستان میں اور آج کے حالات میں جو مغربی پاکستان ہے، یا جو باقی پاکستان ہے، جو پاکستان ہے، اس کے اندر جو کامن ہے وہ ڈائیلاگ کا نہ ہونا ہے، اور قوتوں جو دونوں قوتیں ہیں ان کا اسمبلی میں موجود نہ ہونا، اور یہ اپنے آپ کو مقبولیت کے گھوڑے کے اوپر سوار سمجھنا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ ہے اس وقت کی صورتحال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاکستان کو بچائے، اور جو ہے حکومت چلانا سیاستدانوں کا کام ہے۔ ہم سیاستدانوں پہ تنقید بھی کریں گے، ان کو جوتے بھی ماریں گے اور ان سے جوتے بھی کھائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب کوئی بندوق پکڑ کے اس میں گھس آتا ہے تو وہ ڈسٹارشن ہو جاتی ہے، کیونکہ بندوق والے کو بندوق چلانی آتی ہے، حکومت چلانی نہیں آتی۔ ہم 5 مارشل لاؤں میں 4 جو تھے وہ مارشل اللہ براہ راست وردی والے، اور ایک ہائیبریڈ مارشل اللہ جو کہ عمران احمد خان نیازی صاحب کی شکل کے اندر اس ملک کے اوپر نافذ کیا گیا تھا، اس کی صورت میں ہم بھگت چکے ہیں کہ ان سے بندوق چلوا لیں، حکومت نہ چلوائیں، کیونکہ حکومت چلوانا ان کو نہیں آتا، کیونکہ دنیا بھر میں کہیں پہ بھی یہ نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔